سے پہلا کام وہ رواداری اور آسانی پیدا کرنا۔ رب تعالیٰ مسلمانوں کی جو خوبیاں بہت زیادہ پسند فرماتا ہے ان میں سے ایک برداشت سے کام لینا اور نرمی کرنا بھی ہے، جسے موجودہ دور کی اصطلاح میں رواداری کہا جاتا ہے۔ رواداری اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو قرآن و سنت میں بندگان خدا کے ساتھ حسن اخلاق اور رواداری یعنی نرمی سے پیش آنے کی بے شمار برکتیں جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہیں۔ تو ان میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کے اوپر آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد نبوی مروی ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتدى۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص بیچنے اور خریدنے اور تقاضا کرنے یعنی اپنا حق مانگنے میں لوگوں پر آسانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یعنی جو بندہ بھی اس دنیا کے اندر کاروبار کرتا ہے تو جب وہ کوئی چیز بیچتا ہے، کسی کو کوئی چیز دیتا ہے یا کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے تو لحاظ رکھتا ہے کہ وہ جس سے چیز لے رہا ہے اس کا بھی کام بن جائے اور میری بھی بچت ہو جائے۔ جو یہ درمیانہ کام کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی قوموں میں ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو فرشتے نے آ کر اس سے کہا، ہل عملت من خیر، کیا تم نے کوئی بلائی کا کام بھی کیا ہے؟ تو اس شخص نے سوچ کے کہا کہ میرے علم میں کوئی نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایسا نیک کام کیا ہو۔ تو فرشتے نے اس کو مہلت دی، انظر، سوچ لے، ہو سکتا ہے کوئی تو نے ایسا نیک عمل کیا ہو، کوئی نیک کام کیا ہو۔ تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ بندہ جو تھا وہ کہنے لگا، مجھے اور تو کوئی بلائی یاد نہیں ہے، البتہ میں دنیا کے اندر لوگوں سے لین دین کرتا تھا، لوگوں سے قرض لیتا اور دیتا تھا، اور تقاضا کرنے کے وقت جب لینے کی باری آتی تھی تو میں دیکھتا جو شخص خوشحال ہوتا تھا، جس کے معاشی حالات بہتر ہوتے تھے، تو میں اس کو مہلت دے دیتا کہ جب تک تیرے پاس رقم نہیں آتی، جب تک تیرے پاس پیسے نہیں آتے تو میں تجھے مہلت دیتا ہوں، فلاں وقت تک تو میری رقم جو ہے، میرا مال جو ہے وہ واپس لوٹا دینا۔ اور جو تنگ دست ہوتا تھا، جس کے پاس معاشی حالات نہیں تھے، میں اس کو معاف کر دیتا تھا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر اس شخص کا وصال ہو گیا، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو جنت سے عطا فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو جنتی بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری روایت میں کچھ اس طرح الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت اس شخص کو فرمائے گا، انا احق بذا منکا، ارے میرا حق تجھ سے زیادہ ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں۔ تو دنیا کے اندر لوگوں کو معاف کرتا تھا، آج میرا حق تجھ سے زیادہ ہے، میں تجھے معاف کر دوں، کیونکہ تو دنیا کے اندر محتاج تھا لیکن میری رحمت بے نیاز ہے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا، تجاوزوا عن عبدی، اے فرشتوں میرے بندے سے دور ہو جاؤ اور میرے بندے کو جنت کے اندر داخل کر دو، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ یہ شان ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرنے کی، ان کے ساتھ رواداری سے پیش آنے کی، آسانی پیدا کرنے کی۔ تو آج اگر ہم اپنے دور کے اندر دیکھیں تو ہمارے دور کے اندر تحمل، برداشت اور کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا یہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے۔ گھریلو حالات ہوں یا کاروباری حالات ہوں، قومی مفادات کی بات ہو یا دینی کاموں کی بات ہو، ہر پہلو سے جذباتی بن کا مظاہرہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو، رحمت الہی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ رواداری، برداشت اور لوگوں کے اوپر آسانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم ایسا کریں گے تب ہی ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔